بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی قعد کے اعمال۔ قرآن میں جن مہینوں کو حرمت والے ماہ قرار دیا گیا ہے یہ ان میں سے پہلا مہینہ ہے۔ سید ابن طاؤس راوی ہیں کہ ماہ ذی قعد میں تنگی دور ہونے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں اتوار کے دن کی ایک نماز ہے جو بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں، قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کی موت ایمان پر ہوگی، اس کا دین سلامت رہے گا، اس کی قبر وسیع اور روشن ہوگی، اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، اس کے والدین اور اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی، اس کے رزق میں وسعت ہوگی، ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کرے گا، اس کی موت آسان ہوگی۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اتوار کے دن غسل اور وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد اور ایک دفعہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے، 70 مرتبہ استغفار کرے، آخر میں یہ دعا پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر یہ دعا پڑھے یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ واضح رہے کہ جیسا کہ روایت میں ہے کہ جو شخص حرمت والے مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو مسلسل روزے رکھے تو اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ شیخ اجل علی بن ابراہیم قمی نے فرمایا کہ 3 حرمت والے مہینوں میں سے جیسے نیکی کی کئی گنا زیادہ شمار ہوتی ہے ویسے ہی گناہ بھی کئی گنا زیادہ کر کے لکھے جاتے ہیں۔ شب نیمہ ذی قعد کی فضیلت۔ 11 ذی قعد 148 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 15ویں رات یہ برکت والی رات ہے۔ خدا اپنے مومن بندوں پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، جو شخص اس رات میں خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کے لیے 100 ایسے روزے دار کا اجر ہوتا ہے جو مسجد میں رہا ہو اور خدا کی معصیت پلک جھپکنے پر بھی نہ کی ہو، جیسا کہ پیغمبر کی روایت میں ہے لہذا اس رات کو غنیمت سمجھو اور اپنی اطاعت اور عبادت، نماز اور خدا سے طلب حاجات میں مشغول رہو۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص اس رات میں سوال کرے گا خدا سے حاجت کا، خدا اسے بہرحال عطا کرے گا۔ 23ویں ذی قعد کا دن ایک قول کے مطابق 203 ہجری میں اسی دن امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس دن دور اور نزدیک سے حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا سنت ہے، مستحب ہے۔ 10 والارض، یہ 10 والارض کی رات ہے یعنی 25 ذی قعد کی رات۔ اس رات میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھائی گئی، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی، لہذا اس میں مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حسن بن علی و شاہ سے روایت ہے کہ میں کم سن تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذی قعد کی رات کو اپنے والد کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں گیا اور رات کا کھانا حضرت کے ساتھ کھایا۔ تب آپ نے فرمایا کہ آج کی رات ہی میں حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے اور روئے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے تو گویا اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ یہی دن ہے جس میں قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا قیام شروع ہوگا۔ 25ویں ذی قعد کا دن، یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک ہے جن میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کی مانند ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ آج کے دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان میں ہے،
یہ وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر و عبادت کے لیے جمع ہونے کا بہت بڑا اجر ہے۔ آج کے دن میں غسل، روزہ، ذکر و عبادت کے علاوہ 2 عمل ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل وہ نماز ہے جو قومی علماء کی کتب میں مروی ہے، اور یہ 2 رکعت نماز ہے جو بوقت چاشت ظہر کے وقت قریب پڑھی جاتی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھے اور نماز کا سلام دینے کے بعد یہ دعا پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دعا کریں اور یہ پڑھے، یا مقیل العثرات اقلنی اثرتی، یا مجیب الدعوات اجیب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی، وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ دوسرا عمل اس دعا کا پڑھنا ہے کہ بقول شیخ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم داحي الكعبة وفالق الحبة وصارف اللذبة وكاشف كل كربة، أسألك في هذا اليوم من أيامك التي أعظمت حقها وأقدمت سبقها وجعلتها عند المؤمنين وديعة وإليك ذريعة، وبرحمتك الوسيعة أن تصلي على محمد عبدك المنتجب في الميثاق القريب يوم الطلاق، فاتق كل رتق والداع إلى كل حق، وعلى أهل بيت الأطهار الهداة المنار دائم الجبار وولاة الجنة والنار، أعطنا في يومنا هذا من عطائك المخزون غير مقطوع ولا ممنوع، تجمع لنا به التوبة وحسن الأوبة، يا خير مدعو وأكرم مرجو، يا كفي يا وفي يا من لطفه خفي، ألطف لي بلطفك وأسعدني بعفوك وأيدني بنصرك ولا تنسني كريم ذكرك بولا